دیوبند یوں ہوتے تھے، کبھی علماء دیوبند یوں ہوتے تھے، اور آج جو دیوبند کے ٹھیکیدار بنتے پھرتے ہیں یہ تیجے ساتے پہ بکنے والی قوم بن گئی۔ کبھی علماء دیوبند حق کے علمبردار ہوتے تھے، اور آج جنہوں نے دیوبندیت کا ٹھیکہ اٹھایا وہ ٹوڈیے ان کے مشرکین کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جائیے، کسی کو اعتبار نہیں آتا تو سائیوال کے علاقے کی سیر کرے، جاؤ سائیوال کے علاقے کی سیر کرو، جو دیوبندیت کے ٹھیکیدار ہیں ان کے اور سیالویوں کے آپس میں کتنی گہری چھنتی ہیں، جنازوں میں شریک ہوتی ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اور بنتے کیا ہیں؟ ہم علماء دیوبند ہیں اور ہم دیوبندی ہیں۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑا، ابھی سٹیج پہ مجھے ایک دوست نے پرچی بھیجی، پھر میں نے باہر دوستوں سے بھی سوال کیا، رات سرگودا میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں ایک مدرسے کا جلسہ ہوا، وہاں جس نعت خان نے نعت پڑھی، دیوبند کا ترانہ شاید اس نے پڑھا ہوگا، اس ترانے میں ایک نام آیا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا۔ وہ میرے استاد ہیں، وہ میرے استاد ہیں، میں نے 2 مرتبہ ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، اور صرف میں نہیں 35,000 علماء کو شیخ القرآن نے قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے۔ جب اس نعت خان نے نعت پڑھی اور اس میں حضرت شیخ کا نام لیا تو سٹیج پہ جو سٹیج سیکرٹری تھے وہ کہنے لگے، یہاں اس سٹیج پہ بھائی اپنے اکابرین کا نام لو، یہاں اس سٹیج پہ اپنے اکابرین کا نام لو۔ اور پھر ایک مولوی نے وہاں بعد میں تقریر کرتے ہوئے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ شیخ القرآن دیوبندی نہیں تھے، دیوبندی وہ ہوتا ہے جو المحند کے فیصلے کو مانتا ہے۔ المحند جانتے ہو کیا؟ جانتے ہو؟ انہاں دیوبندیاں دا قرآن جے۔ المحند کیا ہے؟ ان کا ایمان ہے، ان کا ایمان ہے۔ المحند ان کے لیے قرآن ہے اور ان پر ان کا ایمان ہے، اور وہ لازم سمجھتی ہیں اس پر ایمان لانے کو۔ جس کا دستخط المحند پہ نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے۔ میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہاں سمجھدار لوگ موجود ہیں، کیا یہی طبقہ آج تک یہ نہیں کہتا آیا کہ مولانا غلام اللہ خان نے رجوع کر لیا تھا، مولانا غلام اللہ خان ان کے ساتھ نہیں تھے، مولانا غلام اللہ خان ساڈے نال سن، ساڈے نال سن، ساڈے نال سن؟ بچو جے تواڈے نال سن تے پھر نعرہ کیوں نہیں لگن دتا؟ یہ شیخ القرآن تواڈے نال سی تو پھر شیخ القرآن کے نام کا نعرہ کیوں نہیں لگنے دیا؟ پھر شیخ القرآن کے نام کے شعر تم نے کیوں نہیں پڑھنے دیے؟ معلوم ہوتا ہے شیخ القرآن تمہارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ تھا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ شیخ القرآن دیوبندی نہیں؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ کون ہے تو؟ اپنی حیثیت کو دیکھا ہے؟ نام کس کا لیا تم نے؟ مجھے کہو، برداشت ہے۔ آج کے ہمارے کسی زندہ عالم کو کہو، برداشت ہے۔ تم اور ہم اثر ہیں، برابر کی چوٹ ہیں، کہہ لو، تمہارا حق بنتا ہے۔ لیکن چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑوں پہ تنقید کریں، چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے اساتذہ کا نام لے سٹیجوں پر، چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بزرگوں پہ تنقید کریں جلسوں میں، اور وہ یہ کہیں کہ شیخ القرآن دیوبندی نہیں تھا اور ان کا نام شعروں میں نہیں آنا چاہیے۔ سنو، جس مولوی نے یہ جملے کہے اس جیسے کروڑوں مولوی میں شیخ القرآن کی جوتی پر قربان کرتا ہوں۔ تم کیا جانتے ہو؟ کیا دیکھا ہے تم نے دنیا میں؟ تو نے صرف اپنے باپ کو دیکھا ہے، اور تیرا باپ سیالیوں کا پٹھو، ان کے پیچھے چلنے والا، تو نے صرف ان کو دیکھا ہے۔ تو شیخ القرآن کو جانتا نہیں ہے۔ تیری جرأت کس طرح ہوئی کہ سٹیج پر
تو میرے استاد کا نام لے کر کہے کہ وہ دیوبندی نہیں تھا، میرا شیخ جس جگہ پیشاب کرتا تھا وہاں سے تجھ جیسے کروڑوں مولوی پیدا ہوتے، تیری حیثیت کیا ہے؟ میں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں کہا، تم نے ہر جلسے میں زبان درازیاں کی، میں خاموش رہا، لیکن کسی کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کے تم ہماری پگڑیوں پر ہاتھ ڈالنے لگی ہو۔ مجھے کہو، میں تمہیں کبھی جواب نہیں دوں، مجھے ماں بہن کی گالی نکالو، جو مرضی کہنا ہے کہو، لیکن ہمارے فوت شدہ بزرگوں کے متعلق اور خاص کر کے میرے استاد کے متعلق اگر آئندہ تم نے کوئی جملہ کہا، میں تمہارے بڑوں کی تلواریں اتار کے درختوں پہ ڈال دوں، جانتے نہیں ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے اکابر کیا ہیں، میں جانتا ہوں تیرا باپ کون تھا، میں جانتا ہوں تیرا پیر اور مرشد کون تھا۔ خبردار، میں اس مدرسے کے کرتا دھرتا لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، معذرت کریں اس بات پر، معذرت کریں اس بات پر کہ ہمارے سٹیج سے یہ غلط جملہ بولا گیا۔ اگر شیخ القرآن دیوبندی نہیں تو پھر تم جیسے منحوس بھی دیوبندی نہیں ہے۔ تم کیسے دیوبندی ہے؟ مشرکوں کے جنازے پڑھنے والے دیوبندی ہیں، واہ، تیجے ساتے 10ویں 20ویں 40ویں کھانے والے دیوبندی ہیں، توحید پر پردے ڈالنے والے دیوبندی ہیں، شرک سے مفاہمت کرنے والے دیوبندی ہیں، 2 روپے میں فتوے بیچنے والے۔ میں وہ راگ فاش کروں گا، تم شہر نہیں چل سکو گے۔ میں نے آج تک تمہارا لحاظ کی، تمہارے منہ میں جو آیا تم بکتے رہے، تم کہتے رہے شیخ القرآن دیوبندی نہیں ہے۔ سنو، دارالعلوم دیوبند 7 سالہ اجلاس ہوا تھا دیوبند میں سن 80 سے پہلے، شیخ القرآن نے اس جلسے میں 35 لاکھ کے مجمع میں ایک پورے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ تیرے پیو نو پوچھا بھی کسی نہیں سی، تیرے بابا کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میرے شیخ نے صدارت کی تھی دیوبند کے اس اجلاس میں، میرے شیخ نے صدارت کی تھی۔ اور سنو، بندیالوی کہتا ہے ماضی کریم میں اگر کسی شخص نے پیغمبری رنگ میں اللہ کی توحید بیان کی ہے تو وہ غلام اللہ خان ہے۔ اس طرح نہیں، ایک بندہ نعرہ لگائے سارے جواب دو، شیخ القرآن کا نام کا نعرہ زور سے لگاؤ۔ تمہیں کیا پتا ہے شیخ القرآن کون ہے؟ تو کیا جانتا ہے شیخ القرآن کون ہے؟ کھوتے نو کی پتا گلوکند کی ہوندی، گدھا کہیں کا نہ ہو تو نہیں جانتا اپنی حیثیت؟ کیوں بھائی مجھے بتاؤ، میں یہاں عطا اللہ بندیالوی ہوں، میں مفتی محمود صاحب کے متعلق بکنے لگوں، اچھا لگے گا؟ میں کہاں مفتی محمود صاحب کہاں، میں کہاں فوت شدہ جو علماء ہیں وہ کہاں، میں اچھا لگوں گا؟ میرے جامعہ ضیاء العلوم کے جلسے میں آپ اگر آئے ہوں، کیا میں نے اس جلسے میں مولانا مفتی محمود کا تذکرہ نہیں کی؟ بولو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اپنے جلسے میں مولانا مفتی محمود کا تذکرہ کروں اور تیرے جلسے میں نعت خان شیخ القرآن کا نام لے، تجھے آگ لگ جائے اور تجھے تردید کرنی پڑے شیخ القرآن دیوبندی نہیں، دیوبندیت دیاں موہراں سائیوال بن گئی نے اور تسی جیبے پائیاں نے، جس تے تسی مہر لاؤ دیوبندی تے جس تے تسی مہر نہ لاؤ دیوبندی نہیں۔ صدقے جاواں بھائی، شیخ القرآن دیوبندی نہیں۔ 35,000، ہائے ہائے، ایوب خان سے ٹکر لی، یا خان سے ٹکر لی، بھٹو سے ٹکر لی۔ خدا کی قسم، بھٹو کے زمانے میں ایک وزیر تھا خورشید حسن میر، اس نے کہا تھا میں غلام اللہ خان سے مسجد چھین لوں گا، خطابت سے ہٹا دوں گا، اوقاف کا خطیب ہو ہمارے خلاف بولے میں مسجد چھین لوں گا۔ شیخ القرآن نے جمعے پہ تقریر کی، شیخ القرآن نے فرمایا خورشید حسن میر، مسجد کھول دی کوئی ضرورت نہیں، میں تجھے خود مسجد دینے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط ہے، میری شرط پوری کر دے، مسجد تیری، شرط میری یہ ہے راجہ بازار سے ایک دفعہ گزر کے دکھا۔ یہ تو زندہ چلا گیا راجہ بازار سے گزر کے، پھر مسیت لے لیں۔ میرا شیخ وزیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا مرد مجاہد تھا، تو آڈی طرح سی اندر ور کے گٹر گوں گٹر گوں گٹر گوں۔
تھوڑے ایسی سب پہ تم نے پردے ڈالے. تم نے آج تک اللہ کی توحید کا نام نہ لیا. آج تک تم شرک کی سرپرستی کرتے رہے. آج تک تم مشرک گدی نشینوں کو سر پہ چڑھاتے رہے. اور شیخ القرآن کے خلاف تم کتابیں لکھتے رہے. شیخ القرآن کے متعلق تمہاری زبانیں کھلنے لگی. مولانا غلام اللہ خان کے متعلق تمہاری زبان پہ یہ جملے آئے. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں. اپنے اکابر کے متعلق میں کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. راولپنڈی میرے شیخ کا مدرسہ, تمام تحریکوں کا مرکز. مفتی محمود صاحب نے تحریک چلانی ہو تو مرکز کون سا؟ راجہ بازار. نورانی صاحب تحریک چلانی ہوئے تو مرکز راجہ بازار. کسی نے تحریک چلانی ہو مرکز راجہ بازار. اس ویلے نہیں نظر آندہ بھی غلام اللہ خان دیوبندی نہیں. وہ تمہیں دسترخوان بھی دیتا ہے تھا, وہ تمہیں بلاتا بھی تھا, تمہاری خدمت بھی کرتا تھا, بریف کیسوں میں رقمیں بھی تمہارے لیے رکھتا تھا, تم اس کے گھر بھی جاتے تھے. آج انتقال ہو گیا, چیلے چاٹے چمچے کرچے اٹھ کے کہتے ہیں غلام اللہ خان دیوبندی نہیں ہے. شکلاں ویکھو دیوبندیاں دیا. دیوبند کیا تھا؟ جرأت کا نام. دیوبند کیا تھا؟ کے خلاف دیوار کھڑی کرنے کا نام. دیوبند کیا تھا؟ جرأت اور بہادری کا نام. دیوبند کیا تھا؟ اللہ کے قرآن کو بیان کرنے کا نام. اگر اسی کا نام دیوبندیت ہے, اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بڑے دیوبندی اشاعت التوحید والے. اس مشن کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. دیوبند کا مشن ہم نے سنبھالا ہوا ہے, ہم نے سنبھالا ہوا ہے, ہم نے سنبھالا ہوا ہے. یہ اعتبار نہیں آندا تے بریلویوں کو پوچھ لو. جاؤ بریلویوں سے پوچھو تمہارے رستے کی دیوار کون ہے. سرگودے میں پوچھو, وہ کہیں گے بندیالوی. تے کوئی پوچھے تواڈے متعلق, کہنا ہے تے بیچارے بڑے چنگے مولوی نے دیاں جا پتر نے بیچارے. بولی جو ان کی بولنی ہے, بولی تم نے بریلویوں والی بولنی ہے. قصے, کہانیاں, موضوع, روایتیں. جو شرک کو تم نے پانی دیا